بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ آج صبح خبریں گردش کر رہی تھیں کہ امریکی صدر پاکستان تشریف لا رہے ہیں، ڈیٹ بھی بتائی گئی لیکن بعد میں اس کی تردید آ گئی کہ ایسی کوئی ڈیٹ موجود نہیں ہے اور ابھی تک کوئی فارمل اس حوالے سے اطلاعات نہیں ہے کہ امریکی صدر پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں، لیکن امریکی صدر کا پاکستان کا دورہ پاسبل ہے، ہو بھی سکتا ہے، اس کے امکانات موجود ہیں، لیکن ابھی تاریخ یا دن کا اعلان نہیں ہوا۔ اس کا تعلق پاکستان کے سوشل میڈیا سے بھی ایک طرح سے جوڑا جا سکتا ہے کہ اگر ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر بہت سے لوگ بغیر کسی واضح خبر کے بہت سی باتوں کو جوڑنے لگ پڑیں گے۔ اس کا واضح تعلق اس بات سے جوڑنے لگ پڑیں گے کہ امریکی صدر اگر پاکستان تشریف لائیں گے تو اس کا تعلق بالواسطہ بلا واسطہ طور پر عمران خان صاحب کی رہائی سے ہوگا۔ بہرحال پاکستان کی سیاست کے اندر یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ ایک مقبول جماعت کے سابق وزیر اعظم پابند سلاسل ہیں کیسز کی وجہ سے، لیکن کیا ان کی گرفتاری کے بعد ان کی رہائی، جس کو اب 5 اگست کو 2 سال ہو جائیں گے، وہ ممکن ہے یا نہیں؟ ان کی جماعت ایک تحریک کا اعلان کر چکی ہے کہ 5 اگست کو وہ عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ یا ان کی وجہ سے 5 اگست کو عروج پر ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو بیٹھک ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، چیئرمین بن چکے ہیں اس کے جناب محمود خان اچکزئی صاحب۔ کیا پاکستان میں قانون کی حکمرانی واپس لانے کے لیے سب کچھ کیا جائے گا یا صرف فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سب کچھ کیا جائے گا؟ یہ تجزیہ یا یہ سٹیٹمنٹ سخت ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ملک کی سیاست بہرحال انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ پاکستان میں آج حکومت پر تنقید ہو رہی ہے کہ شوگر ایکسپورٹ کیوں کی، اگر ایکسپورٹ کر دی تھی تو پھر اس کا مطلب تھا کہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی، یہ تمام فیصلے کیوں لیے گئے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جب آج کی حکومت اپوزیشن میں تھی تو اس وقت تنقید کیا کرتی تھی، آج یہ حکومت خود تنقید کا شکار ہے۔ اہم معاملات اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ افتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جناب رؤف کلاسر صاحب سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ جناب رؤف کلاسر صاحب۔ منصور علی خان صاحب سینئر صحافی ہیں جی، ہم نیوز پہ اپنا پرائم ٹائم شو کرتے ہیں اور پاکستان کا بہت ہی کامیاب ڈیجیٹل پلیٹ فارم رن کرتے ہیں، بہت شکریہ منصور علی خان صاحب آپ کا بھی۔ یہ حکومت کا موقف ہے۔ اب اگر ہم اس کو کوالیفائی کر دیتے ہیں، اگر امریکی صدر پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی اس کے حوالے سے کوئی کانفرمیشن نہیں کہ وہ آئیں گے، کب آئیں گے، مہینے کا تعین نہیں، ڈیٹ کا تعین نہیں، لیکن اگر آتے ہیں تو ماضی کے کچھ معاملات کے بارے میں مشاہد حسین سید صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ، ایک کلپ ہے ان کا جس کے اندر انہوں نے ایک گفتگو فرمائی۔ آج حالات مختلف ہیں لیکن بہرحال بہت سے لوگ اس کی مماثلت ان حالات سے جوڑیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ افتخار صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا سر، یہ فرمائیے گا یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بنیادی اہداف یا بنیادی مقصد یہ ہے جی ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی واپس لائی جائے، عمران خان صاحب ناحق قید ہیں ان کی رہائی کروائی جائے، ساتھ اگر ہم اسے جوڑ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرنا چاہ رہی ہے اور 5 اگست کو نقطہ عروج پر تحریک کو لے جانا چاہتی ہے، کیا کوئی پراسپیکٹس ہیں اس تحریک کے کامیاب ہونے کے؟ اگر کوئی پھر کسی واش روم میں کسی کی ملاقات متوقع ہے تو وہ اس کے بارے میں تو مجھے علم نہیں کہ کون واش روم میں جا کے کس سے مل کے کیا گارنٹی اور کیا ایشورنس حاصل کرتا ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بالکل ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہر آدمی کو احتجاج کا حق ہے، سبجیکٹ ٹو دی رولس، ریگولیشن اینڈ لاز آف دا کنٹری۔ بالکل 5 اگست کو کوشش کریں، ان کو حق ہے، بالکل دیٹ از دیئر رائٹ ٹو ڈو اٹ۔ اور جہاں تک ہے رہائی کا تعلق، عدالتیں جو فیصلہ کریں ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر پروسیکیوشن کے پاس ان کے خلاف اسٹرانگ وٹنسز ہیں تو پھر ان کو سزا ہوگی، اور اگر پروسیکیوشن کا حال وہی ہے جو میں ماضی سے دیکھتا آ رہا ہوں تو پھر ان کو رہائی ہو جائے گی۔ بڑا پوائنٹ بلینک اور بڑا کلیئر موقف ہے۔ منصور علی خان صاحب، یہ جو تحریک ہے اس کا تعلق آئین اور قانون کی حکمرانی کی بحالی سے ہے یا اس کے اہداف صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کروایا جائے اور جو آج کا نظام چلانے والے مقتدرہ ہے اس کے ساتھ دوبارہ ایک نئی سیٹلمنٹ کی جائے؟ دیکھیں، میرے خیال میں آپ کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ زیادہ ویلڈ ہے میری نظر میں، کہ اصل بات ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی، دیٹ از دا پرائم فوکس۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی
یہ رہائی ہمیں سب سے پہلے اس لیے چاہیے کیونکہ اگر یہ رہائی ہوگی تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ رول آف لا اور سویلین بالادستی ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پھر قوم کو یکجا کر سکیں گے، ادارے کے ساتھ معاملات کو بھی جو ہے وہ طے کر سکیں گے. لیکن ریالٹی چیک اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو مجھے کبھی کبھار تو ہنسی آتی ہے اس بات کے اوپر، ہاؤ آئرونک از دس، کہ عمران خان صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا تھا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک پرٹیکولر جو ٹرم تھی بڑی کوائن کی تھی اس وقت، انہوں نے میر جعفر میر صادق، میر جعفر میر صادق، ہر جلسے کے اندر وہ مطلب کیٹیگورکلی یہ بات کرتے تھے، اور بعد میں پتہ لگا تھا کہ وہ جنرل باجوہ کے بارے میں ایکچولی کہتے ہیں. تو آج صورتحال یہ ہے کہ پوری پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے کو اسی طرح دیکھتی ہے کہ جناب میر جعفر میر صادق، اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ابھی ایک لڑائی ختم نہیں ہوتی آپس میں، رہنماؤں کی ابھی ایک لڑائی ختم نہیں ہوتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ کی ابھی لڑائی جو ہے وہ بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ کل رات کو ایک نئی لڑائی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس مرتبہ وہ ہے سجاد برقی صاحب کے حوالے سے جو امریکہ میں ہوتے ہیں. اب ان کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی سٹوری کل رات کو ڈیولپ ہوئی ہے کہ جناب وہ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان کے اگینسٹ بھی پوری ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سے جڑے یوٹیوبرز کی جانب سے پوری ایک کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے. سو لیک آف ٹرسٹ ایک دوسرے کے اوپر اتنا زیادہ ہے، ایک دوسرے کو اس طرح شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ اندر جا کے کوئی شخص پی ٹی آئی کا مل کے باہر آ کے بتاتا ہے جی خان صاحب نے یہ کہا ہے، آدھی پارٹی بات مانتی ہے، آدھی کہتی نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے بات کہہ رہے ہیں. تو یہاں تک کہ بہنوں کی جانب سے بھی کئی دفعہ جو چیزیں آتی ہیں اس کے اوپر بھی شک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بھی سچ بول رہی ہے کہ نہیں بول رہی. سو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو کس طرح تحریکیں کامیاب ہوں گی، کس طرح تحریکیں آگے چلیں گی جب پوری بٹالین جو پاکستان تحریک انصاف والی بٹالین ہے اس میں آپس میں اتنی لڑائیاں چل رہی ہیں. قاسم صاحب، یہ تحریک کی ناکامی کی وجہ ان فائٹنگ پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور کیٹلسٹ نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس، کوئی مدعا نہیں ہے جس کو بیس بنا کر وہ عمران خان صاحب کی رہائی کروا سکیں، اس نظام کے اوپر زور ڈال سکے، کوئی بیرونی دباؤ کریٹ کر سکے؟ یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے، جو میرا خیال خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو پرابلم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کوئی جوائنٹ یا کوئی بڑی قسم کی تحریک نہیں چلا پا رہے، وہ پنجاب ہے. اب تک کے پی کے کا یہ مطلب ان پہ جتنا بھی دباؤ تھا، زور تھا، خان صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا جب وہ اقتدار سے باہر نکلے تھے تو انہوں نے پہلی طور پر رخ جو ہے نا وہیں کیا تھا، کے پی کے میں کیا تھا. انہوں نے نوجوانوں کو تیار کیا، پشتونوں کو، ان کو وہاں پہ بہادری پہ، ان کی بریوری پہ. آپ کو پتہ ہے خان صاحب جو ہے نا یہاں پہ اگر کسی کو بہادر سمجھتے ہیں یا کسی کی تعریفیں کرتے ہیں یا اخوانوں کی، وہ اخوان طالبان کی کرتے ہیں، تو ان کے بعد ہمارے پشتون بھائیوں کو کرتے ہیں. باقی تو میں نے کبھی ان کے منہ سے نہیں سنا کبھی پنجابیوں کو کہا ہو، کبھی سرائکیوں کو، سندھیوں کو، بلوچوں کو، پوٹواری، کشمیری، بلتی، ان کو تو کبھی نہیں سنا کہ یہ بھی بڑے غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں. ہمیشہ وہ اخوان طالبان ہی ان کے لیے آپ کو پتہ ہے رول ماڈل رہے ہیں، ان کے آج تک ہیں، وہ ہم سب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. سو ان کے ذہن میں بھی یہی کنسیپٹ ہے جناب کہ آپ کو زیادہ جو آپ کو سپورٹ ملے گی وہ پشتون آئیں گے اور اسلام آباد پہ لڑیں گے، جھگڑیں گے، اپنے گنے بھی لائیں گے. اور وہی کچھ ہوا بھی صحیح، ہم نے 3-4 دفعہ دیکھا. اب پشتون بھی تھوڑا سا یا تو سمجھدار ہو گیا، تھک گیا ہے، وہ بھی فٹیگ کا شکار ہوا ہے. اب انہیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا، پنجاب سے لوگ کیوں نہیں آتے؟ پنجاب کے لوگ بھی تو ہیں، 12 کروڑ کے آبادی، آپ وہاں سے بھی الیکشن جیتے ہوئے ہیں، آپ کے وہاں بھی پارٹی کے ایلڈرز ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، تو ان کو لے کر ہیں. اب پنجاب سے نکلتا کوئی نہیں ہے. اب جو ان کے لیے پرابلم یہ خان صاحب کے لیے ہو رہا ہے یا ان کی پارٹی کے لیے ہو رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم نے ووٹ دیے، ہم نے آپ کو پہلے بھی ووٹ دیے، بعد میں آپ کی انتہائی پور گورننس کے باوجود جب عثمان بزدار صاحب کو آپ لے کر آئے اسلام آباد میں، ہم نے دیکھے خود خان صاحب نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہاتھ باندھ کے اللہ کا شکر ہے جی مجھے نکال دیا انہوں نے یہ اقتدار سے، نہیں تو ہم تو کسی کو کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے تھے. اگلا وہ خود کہتے تھے، میں نہیں کہہ رہا، ان کی اپنی وہ چیزیں سامنے ہیں. اس کے باوجود ان کی لک اچھی تھی، وہ دوبارہ پاپولر ہو گئے. اب پاپولیرٹی کے لوگ مطلب ووٹ دینے کو تو تیار ہیں، اب لوگوں کے اپنے یہ خاندان ہیں، اپنی فیملیز ہیں، اپنے بچے ہیں، لیکن لوگ مار کھانے کو تیار نہیں ہیں.